حاصل پور کے غیور مسلمانوں آپ کو ایک اور بات کہہ کے جاؤں گا، انشاءاللہ سکھی رہو گے، سکھی زندگی گزارو گے۔ آج اپنے کاموں میں، آج اپنے زندگی کے حصے میں اللہ کو شامل کرنا چھوڑ دیا۔ پہلے وقتوں کے اندر جو کام کیا کرتے تھے اس پہ بسم اللہ ہوا کرتی تھی، اور ہر کام کے اندر اللہ کا نام لیا کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے مکان دے دیا، اللہ نے دکان دے دی۔ اب تو کہتا بھائی نے باہر سے پیسے بھیجے تھے، ابے کی زمین بیچی تھی، ابا جان جو پیسے چھوڑ کے گئے تھے اس سے میں نے یہ کر لیا۔ رب اکبر کی قسم ہے، مارکیٹیں بنانے والے مارکیٹیں بنا گئے۔ کسی نے اپنے مارکیٹ بنانے میں ایک مرتبہ بھی مٹیریل میں کبھی اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن جب مارکیٹ بنا لی اس کے اوپر لکھ دیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، نظر نہیں لگے گی، پہلے بتا اس مارکیٹ کے اندر کتنی بیواؤں کا حصہ، کتنی بہنوں کا حصہ ہے، کتنی بیٹیوں کا حصہ ہے، کتنا سود پر تو نے لاٹریاں لی ہوئی ہیں، کتنوں کا حق دبا کر 4 انچ دبا کر تو نے مارکیٹ کا تھلا بنایا۔ رب اکبر کی قسم ہے ماشاءاللہ تو دور کی بات ہے، پورا قرآن لکھ پکی لگا دے، جب تک توبہ نہیں کرے گا، حقداروں کو لوٹا ہوا پیسہ واپس نہیں کرے گا، تیری مارکیٹ کے اندر برکت کوئی نہیں آئے گی۔ تو کیا سمجھتا ہے اس پیسے تجھے حج کرواؤں گا کہ تیرا پیسہ میں تھانوں میں لے کے جاؤں گا، تیرا پیسہ عدالتوں کے اندر لے کے جاؤں گا، تیرے پیسے سے اللہ اکبر تیری نسل کا بیڑا غرق کر کے رکھوں گا؟ ٹھیکیدار کو معذرت کے ساتھ سب کی بات نہیں کرتا، مستری مزدور۔ آج میرے عزیز و راؤ صاحب مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ مولانا بتاؤ تو صحیح، 4-5-10 دن پہلے کی بات ہے، کہنے لگے مولانا بتاؤ تو صحیح غریبوں پر خدا کا عذاب کیوں آتا ہے؟ میں نے کہا امیروں کو تو ان کے پیسے نے فارغ نہیں رکھا، مصروف رکھا، غریب کی غریبی نے بتاؤ اسے اللہ سے کیوں دور کر دیا؟ ریڈی والا بھی بے نمازی، جوتے گانٹنے والا بھی بے نمازی، پھیری والا بھی بے نمازی، لچھے بنانے والا بے نمازی، کلفی بیچنے والا بے نمازی، سبزی بیچنے والا نمازی۔ اوے عزیزو غریب تو اپنے تھے، چلو امیر کو تو مال کی غفلت نے دور کر دیا، چلو وہ صدقے خیرات دے کے اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، لیکن غریب ایک ریڈی والا خدا سے کیوں دور ہو گیا؟ جب ریڈی والے تیرے میرے جیسے اللہ اکبر بستر پہ پڑھ کر اللہ کے حکموں کی پرواہ نہ کی تو تیرے میرے جیسوں پر عذاب آیا۔ اچھا کو اللہ نے عذاب کی لپیٹ کے اندر لے لیا ہے۔ اب بھی حکومتوں کو رو رہے ہیں، ڈیم بن جاتے تو یوں ہو جاتا، اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، اور واقعی ڈیم بننے چاہیے تھے۔ چائنا کے اندر کتنا بڑا ڈیم بنا، 500 پتہ نہیں کتنے گز کتنا بنا، سارے چائنا کو بجلی دے سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوا؟ اتنا بے وقوف حمام کو بنایا۔ ووٹ اسے دیں گے جو ہماری گلی بنائے گا، ووٹ اسے دیں گے جو سیوریج کروائے گا، ووٹ اسے دیں گے جو گیس لے کے آئے گا۔ آج تک نہیں میری زبان سے، دینداروں کی زبان سے نہیں نکلا کہ ووٹ اسے دیں گے جو ملک پاکستان کے اندر نفاذ شریعت لے کے آئے گا۔ ضرورت ہی کوئی نہیں، ہم نے کو مسلمانوں کی تھوڑی مرنا۔ ایک اور آپ کو بات بتاؤں، امید ہے آپ بھی اور علماء کرام بھی مجھے دعائیں دیں گے۔ میرے عزیزو آج فیصلے ہمارے حق میں کیوں نہیں ہو رہے کہ ہم نے بندوں کے فیصلے خلط کرنا شروع کر دیے؟ آج میرے عزیزو ہمارے جھکنے کو اس لیے اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی ہمارے آگے جھکے، ہمارے سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے حاصل پور کی بات نہیں کرتا، شہروں کے اندر چلے جاؤ، مسجد کا مؤذن جو 30 سال سے مسجد کے اندر اذان دے رہا ہے وہ 25 سال سے اپنے بھائی سے ناراض ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب میرے عزیزو، میرا بھی یہ حال ہے، رشتہ داروں سے لا تعلقی کرنے والے ہمارا بھی یہ حال ہے، پڑوسی سے ناراض ہو کے بیٹھا، پیر مرید استاد شاگرد سے ناراض ہو کے بیٹھا، یار کوئی بھی ایک دوسرے کے آگے جھکنے کو تیار کوئی نہیں۔ کلمہ اس نبی کا پڑھا، فتح مکہ کے موقع پر ایک گبرو جوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، اس کی سرداری اس کے چہرے سے، اس کی سرداری اس کے لہجے سے ٹپک رہی تھی، اور اس نے یوں کر کے منہ پر آ کر گنڈا سا لپیٹا ہوا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے چہرے کو منہ چھپا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، کہنے لگا سنا تو بڑی بڑی دشمنی معاف کر دیتا ہے، کیا مجھے معاف کرے گا؟ آپ نے فرمایا ہے تو کون؟ کہ چہرہ بعد میں دکھاؤں گا، پہلے میرے سے وعدہ کر تو مجھے معاف کر دے گا۔ صحابہ سارے بیٹھے، اسی کے نہوے کر دئیے، کدھا کر دی تینوں معاف؟ چہرہ دکھا، پہلے جرم تے دس، میری مرضی کر، کہاں معاف کر دوں گا۔ سارے صحابہ 4 چفیرے کھڑے، کا گواہ ہو اس کی بات پر، یہ کہہ رہے میں معاف کر دوں گا۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا ہماری گواہی وہاں کیا کرے گی جب تجھے اللہ کے نبی کی بات پہ یقین کوئی نہیں۔
جب انہوں نے کہہ دیا، رب اکبر کی قسم، بڑے بڑے صحابہ کے ہنجو آنکھوں سے نکل گئے، جب انہوں نے کہہ دیا معاف کرے گا تو سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، محمد اپنے کیے پہ 2 نمبری نہیں کر سکتا، کر دیا تو کر دیا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا بس۔ یوں کر کے چہرے سے اس نے کپڑا ہٹایا، حضور کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی۔ اللہ، ابھی پل کے آپس میں جڑی کوئی نہیں تھی کہ آنسو مبارک آپ کے یوں کر کے میرے عزیزوں آپ کے رخسار آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم تڑپ گئے کہ اللہ کے نبی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا او میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی۔ اللہ، حاصل پور والوں بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کی بیٹی پر انسان کو پیار آ جاتا ہے۔ اتنا غیرت مند، اتنا تو آج تک بے غیرت نہیں ہوا، غیرت مند انسان ہے۔ گلی محلے میں سے کسی کی بیٹی گزر رہی ہو تو غیرت مند آدمی اسے دیکھ کے اپنا رستہ اپنی موٹر سائیکل کو پیچھے کر لیتا ہے۔ رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا او میرا ابو بکر عمر، اسے دیکھ کے مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زینب کہاں سے آ گئی؟ فرمایا یہ وہی آدمی ہے جب میری بچی مکے سے مدینے میں سواری پہ بیٹھ کے آ رہی تھی، اس نے اپنے نیزے کی نوک مار کر سواری کو گرایا، میری بیٹی زمین پہ گر گئی، اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا، میری بچی بیماری کے عالم میں مدینے آئی، اس حالت میں دنیا سے چلی گئی، لیکن میں اس سے وعدہ کر چکا کہ بڑے سے بڑے ظلم کو محمد آج معاف فرما دے گا۔ اللہ داماد میرے عزیزوں سسر سے ناراض ہے، سسر داماد سے ناراض ہے، سالہ بنوئی آپس کے اندر ناراض ہیں۔ سگا بھائی بہن کے دروازے اس لیے نہیں چڑھتا کہ بہن سے میں نے رشتہ مانگا، اس نے رشتہ کوئی نہیں دیا۔ اور طور میرے چاند، میرے پیارو، میرے لاڈلو، اور طور بدنصیبی کی کیا بات ہے، آج سگی نوجوان اولاد ماں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ میرے سے راضی؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ہے کہ جی؟ فرمایا تو گھر میں جاتا ہے، اگر تیرے ماں باپ دیکھ کے تیرے سے ہنسنے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے راضی، اگر تیرے ماں باپ تیرے کردار سے رونے لگ گئے تو سمجھ خدا بھی تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ حاصل پور والو آج پہلی مرتبہ آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے چہرے پڑھنے کی صلاحیت عطا فرما دی، اللہ نے میرے سامنے اللہ نے دلوں کے حال کھول دیے، اس لیے فقیر کی آنکھ میں آپ کو مجھے اپنے حال کو اور آپ کے چہروں کو دیکھتے آنسو آ جاتا ہے۔ میرے سے بڑے بڑے علماء کرام نے اندھیرے میں، میرے سے بڑے بڑے علماء کرام نے لیدگی میں پوچھا مولا رونے کی وجہ بتا، اتنا نہ رویا کر تیری آنکھوں کا نور چلا جائے گا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی۔ میں نے کہا مولانا جو اللہ نے حال میرے پر اتارا کاش اللہ حال آپ پر اتار دے۔ اتنے انسان آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی اولاد کا ستایا ہوا، کوئی بچوں کے رشتوں کا ستایا ہوا ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق کی نوبت پر آ گئی، کسی کی بیوی 40 سال ہو گئے اس سے آج تک اچھے منہ سے بات نہیں کرتی، اپنا مکان بنانے والے کو اپنے گھر کے اندر جوتے پڑنے لگے۔ ایمانداری سے بتاؤ ایسے چہروں کو دیکھ کر مجھے ہنسی آئے گی کہ ایسے چہروں کو دیکھ کے رونا آئے گا؟ ہر آدمی اللہ کی قسم اپنی اولاد سے، میرے چاند راؤ صاحب ناراض نہ ہونا، آپ بہت بڑے اچھے نیک لوگ ہو، اللہ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ میرے عزیزوں میں ایک علاقے کے اندر گیا، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، اس کی نسل بھی پرہیزگار، وہ بابا جی میرے سامنے اللہ اکبر مجھے لگتا تھا، اور کس نے واقعی بتایا کہ روزانہ تہجد میں 10 پارے پڑھتا ہے۔ مجھے رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب اس مولوی نے مینوں بڑا تنگ کر دیتا، یہ کہہ کے روتا ہوا آگے چلا گیا۔ میں نے کہا جب عالموں کے بیٹے عالموں کو اللہ اکبر ان کے لیے زندگی دشواری بن جائیں گے تو عام لوگوں کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ خبردار ہو میرے پیارو، ہاتھ جوڑتا فقیر تمہارے آگے، کبھی اپنے باپ کو یوں نہ دیکھا کرو جتنا تمہارے باپ کی رگوں میں خون ہوتا ہے تمہاری آنکھ کی گھوری سے سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنی ماں کو اوئے تو کہہ کے مت بات کیا کر، یہ وہ ماں ہے جس نے تیرے میرے گد کو خدا کی قسم 9 مہینے اپنی گود کے اندر اٹھا کے رکھا ہے۔ گرمی کے اندر بازار سے 1 کلو دہی لے کے تھیلی لا، تیرے سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی سے تیری جان نکل جاتی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے جس نے تیرے میرے جیسے گد کو 9 مہینے گود میں اٹھا کے رکھا؟ جب سے تو میں پیٹ میں آیا کروٹ بھی تیرے میرے سے پوچھ کے بدلتی تھی، الٹی بھی تیرے میرے سے پوچھ کے لیٹتی تھی۔ خدا پاک کی قسم جو تیری میری نشو و نما اور صحت کے لیے ہوا کرتا تھا وہ کھایا کرتی تھی، باقی پسندیدہ چیز چھوڑ دیا کرتی تھی۔ آج ماں کو کتی کجری کہنے والوں، موبائلوں کے اوپر فیس بک پہ جوتیاں مارنے والوں، یہ وہی ماں ہے جس نے تجھے دنیا میں لانے کے لیے اتنا بڑا اپنے پیٹ کے اوپر چیرا پڑوا دیا تھا۔ آج مت ڈسٹ لگ جائے، اتنا سا ریت مٹی کا ذرہ پڑ جائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا۔
سردی کے موسم میں 10 ماہ کے اوپر پیشاب کرتا تھا، رب اکبر کی قسم ہے وہ ماتھا چوم کے تجھے پھر بھی سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ آج وہ ماں 2 روٹی کے لیے تیری بیوی کی محتاج ہو جائے تو پھر خدا کی طرف سے عذاب پانی کا ہے نہ تو کیا ہے۔ اپنے بزرگوں کی حالت دیکھ کر، ان کے کپڑوں کے میل دیکھ کر، میرے عزیز ان کے ٹوٹے جوتے دیکھ کر، ان کی شیب، ان کی داڑھی، ان کی مچھیں بڑی دیکھ کر تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ جب باپ اور ماں کو گھر کے اندر فریج سے پانی لینے کے لیے بہو کی اور بیٹے کی اجازت لانی پڑے تو پھر پانی زمین پر اسی طرح لے کے آتا ہے۔